السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ آج کا دوسرا موضوع ہمارا ہے رہنما خواتین یا ویمن گائیڈ۔ اس میں نے جیسے کہ پہلے ہم نے عرض کیا تھا، آج کا ذرا مختصر چھوٹا ہی موضوع ہے، وہ ہے مسلمان عورت اور تزکیہ نفس یا اپنی ذاتی اصلاح سے متعلق ایک خاتون اسلام کی ذمہ داریاں، خواہ اپنا تزکیہ نفس و تربیت ہو یا یہ ہے کہ اپنے بال بچوں اور اولاد کے تعلق سے، عموماً پورے گھر کے تعلق سے۔ تو امید ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں اور بچیاں ذرا اسے غور سے سنیں گی۔ گزشتہ ہفتہ ہم نے ان کی عقلی ذمہ داریوں کا ذکر کیا تھا، تو جہاں تک ایک مسلمان خاتون کی ذمہ داریاں ہیں، ان تمام کو اخذ کیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے، الرجل راع و مسئول عن رعیتہ، مرد ایک ذمہ دار ہے، ایک سرپرست ہے، گارجین ہے، نگراں ہے، اور اسے اپنی ذمہ داری کا اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے۔ والمرأة راعیہ ومسئولہ عن رعیتها یا عن بیتها، کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک عورت اپنے گھر کے اندر ذمہ دار خاتون ہوتی ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ذمہ داریاں کس قدر نبھائی، کس قدر سستی اور غفلت اور کاہلی کی، اس کے لیے جواب دہ ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو اسی اعتبار سے آج کا جو تقریباً اس موضوع کا تیسرا ہمارا درس ہے خواتین کی ذمہ داری سے متعلق، یہ ہے کہ روحانی ذمہ داریاں یا تزکیہ نفس۔ سورہ شمس میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے 9 اور 10 آیات میں، قد افلح من زکا، اس میں دونوں شریک ہیں، عورت اور مرد۔ یقیناً وہ شخص فلاح پا گیا، آخرت میں کامیاب ہو گیا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ اگر آپ دیکھیں گے مفسرین نے مختلف قرآنی آیات کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں، زیادہ تر امام طبرانی کی بعض کتابوں میں یہ احادیث ہیں، اس سے 2 معنی مراد لیے ہیں۔ نمبر 1، پہلا تزکیہ نفس ایک مسلمان خاتون کا، بلکہ مرد بھی اس میں شامل ہیں، وہ یہ ہیں کہ اس طرح کے طمع، اس طرح کی لالچ سے اپنے آپ کو بچائیں جو انہیں شر، ہوا پرستی اور گناہوں کی طرف لے کر جائے، اور وہ اعمال کریں جو ان کو برائیوں سے دور رکھیں۔ جیسے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، سب سے اہم مسئلہ اعتقادات کی اصلاح، صحیح عقیدہ ہو، اللہ تعالیٰ کے یعنی لیے اخلاص، مخلصوں للہیت ہو، اتباع رسول۔ اخلاص شرک سے آدمی کو بچاتا ہے، بلکہ سارے شرک کے دروازے دریچے بند ہو جاتے ہیں، تو لہذا موحد بنتا ہے بندہ یا بندی۔ اور اتباع رسول بدعت کے سارے راستے، یعنی صراط مستقیم پر آنا، بدعت کی ساری راہوں کو بند کر دیتے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ زمین پر بنا کر بتایا کہ یہ سیدھے راستے کے آگے میں ہوں، صرف میرے پیچھے چلو، دائیں بائیں بے شمار پھر کے راستے ہوں گے، کسی کو نہ دیکھیں۔ تو اس کے بعد جو ایک مسلمان خاتون کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، وہ ہے 5 وقتہ فرض نمازوں کی پابندی، اگر زیادہ کچھ نہ بھی کر سکیں، کیونکہ اس پر فرائض کی پابندی پر اللہ تعالیٰ نے جنت کی ضمانت دی ہے کہ 8 دروازے ایسی خاتون کے لیے کھلے ہوں گے، اور یہ کہ وہ اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرے حدود و قیود کے اندر، یعنی شرعی حدود کے اندر۔ تو ایک تو مراد سے یہ لیا گیا کہ قد افلح من زکا، یعنی تزکیہ سے مراد ہے اپنے آپ کو منہیات و محرمات سے بچا کر رکھے جس قدر بھی ہو سکے، اور فرائض کے سلسلے میں کوتاہی نہ کرے۔ اور یقیناً اس سے تزکیہ نفس ہوتا ہے اگر آدمی بڑے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نمازوں کو ادا کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، واقعی اس کی زندگی بدل کر رہ جاتی ہے۔ اور دوسری چیز اس سے یہ مراد ہے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث میں بیان کیا ہے، وہ یہ کہ اپنے
ماحول کو، گرد و پیش کو اور اپنے ملنے جلنے والوں کو. ایک تو ہے ذاتی، دو معنی اس کے پہلے میں نے عرض کیا، بیان کی گئی. پہلا معنی یہ ہے کہ تزکیہ نفس کے خود کو آدمی شیطان سے دور رکھے اور اللہ رحمان کے قریب رکھے. شیطان سے دور بندہ کیسے ہوتا ہے کہ وہ کام نہ کرے جو شیطان کو پسند ہے، اور اللہ سے قریب کب ہوتا ہے بندہ وہ کام کرے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. یہ ہے پہلا معنی. اور دوسرا معنی جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ جو ہے معجم امام طبرانی رحمہ اللہ کی کتاب معجم اور دیگر کتب احادیث میں، مسند امام احمد وغیرہ میں وہ احادیث ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی صحبت. دوسرا تزکیہ نفس یہ ہے کہ اپنا ماحول، گرد و پیش، اپنے ملنے جلنے والی اس طرح کی خواتین سے رابطہ رکھیں جو اسے اللہ سے قریب کریں. ایک اور حدیث میں، صحیح حدیث میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو مفاتیح للخیر مغالیق للشر، جو خیر کے دروازے ہوتے ہیں اور شر کو بند کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے خوشخبری. اور بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو شر کے دروازے کھولتے ہیں اور خیر کے دروازے بند کرتے ہیں، ان کے لیے وارننگ اور آخرت کا خطرناک انجام. تو تزکیہ نفس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ایک مسلمان خاتون اپنی نشست و برخاست، اپنے تعلقات، اپنی ریلیشن شپ، یہ تمام چیزیں ان لوگوں کے ساتھ رکھیں جو شیطان سے دور اور اللہ رحمان سے قریب ہوں. با اختصار جو میری تعبیر ہے. تو آگے اللہ رب العالمین نے کہا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا، دَسَّهَا دَسَّسَهَا، اور ناکام ہوا وہ آدمی جس نے معصیت، گناہوں اور اللہ تعالیٰ کے منع کردہ کام کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے جی چرا کر اپنے نفس کو ناپاک کیا. یہ بھی ایسے، یا تو یہ ہے کہ آدمی جب تقوی سے دور ہوتا ہے، اللہ کے فرائض کو چھوڑ دیتا ہے، تو اسی قدر وہ شیطان کا ترنے والا بن جاتا ہے شکار. دوسری یہ کہ آدمی اچھا ہے لیکن اس طرح کا ماحول یا اس طرح کے لوگوں کی صحبت ہے کہ ہر کے درکان نمک رفت نمک شد، کہ ان پر تو اثر انداز نہیں ہو سکتا لیکن ان کا الٹا اثر قبول کر کے آدمی خراب ہوتا ہے. اور ایسا موجودہ دور میں بہت کثرت سے ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین بچائے. اور اس کی بے شمار تازہ مثالیں ہیں. صرف ایک واقعہ خواتین کے تعلق سے اور دوسرا واقعہ مردوں کے تعلق سے بتاتے ہیں جو دونوں کے دونوں تازہ ہیں. ایک تو آج یا کل ہی کا ہے کہ درس میں بھی نہ ہو. الغرض پہلا جو واقعہ ہے ایک سعودی خاتون کا، بہت نیک، قرآن کی حافظہ، دیندار، ساری چیزیں اس کے اندر بڑی اچھی تھیں اور رہی بھی آخر تک اچھی. تو جان سے زیادہ لاڈلی اس کی ایک سہیلی تھی. دونوں کی شادی ہو گئی. یہ جو خاتون تھی ام صالح کے نام سے جس کا نام ذکر کیا گیا ہے، تو یہ اپنے خاوند کے ساتھ بڑی خوشحالی کی زندگی گزار رہی تھی اپنے شوہر کے ساتھ، اور سارا کچھ جا کر بتا دیتی تھی اپنی سہیلی کو. اور وہ گھریلو زندگی سے کافی پریشان تھی اور اتنا کوئی ظالم تھا اس کا شوہر کے بسا اوقات مارتا پیٹتا بھی تھا. اب یہ ہوا کہ میں ایسی اور میری سہیلی ایسی، تو شیطان تو یہی کام کرتا ہے. شیطان کا کام ہی ہوتا ہے حسد کے کوئلوں پر پیٹرول چھڑکنا اور اسے بھونکنا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اس نے 1 ملین یعنی 10 لاکھ سعودی ریال کا ہار گفٹ کیا اپنی اس سہیلی کو. اور وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ میری سہیلی جو بہنوں سے بھی آگے تھی کچھ برا چاہ سکتی ہے. تو اس وقت سے لے کر جب سے وہ ہار سے ریٹرن کیا، اس کے شوہر کو وہ ہدیہ پسند بھی تھا دوسری سہیلی کو، اس وقت سے لے کر 16 تک وہ ایک دوسرے کے قریب نہیں گئے دونوں میاں بیوی. حتیٰ کہ اس خاتون نے سمجھا کہ شوہر بیمار ہے یا کوئی وجہ ہے، صبر کیا. اس کے بعد کہیں بہت پریشان تھی اپنے شوہر کی اس حالت سے، وہ یہ سمجھتی تھی کہ بیمار ہے. تو کہیں کسی شیخ کی تقریر سنی کہ صدقہ سے بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے. صدقہ کریں، اللہ سے دعا کریں تو لا علاج بیماریوں سے بھی انسان کو چھٹکارا مل جاتا ہے. خیر یہی سب سے قیمتی سرمایہ تھا 10 لاکھ ریال کا، جس میں علامات وغیرہ جڑے ہوئے تھے، سونے کا ہار. تو یہ اس اللہ تعالیٰ کی بندی کا میرے پاس سب سے
قیمتی چیز میری نظر میں یہ اور لاڈلی بھی کیونکہ میری سب سے لاڈلی سہیلی کا ہدیہ ہے. تو یہ ایک شاید قرآن میمورائزنگ یا تحفیظ القرآن ٹرسٹ تھا, اس میں دے دیا. یہ خاتون داعیہ جس نے اس کو وصول کیا اور دعائیں بھی کی, کہا اس سے تو کافی بڑا اس مدرسے یا ادارے کا خرچ چلے گا. کہا ہم ایسے نہ بیچیں بلکہ یہ الماس وغیرہ جو ہیں ان کو ہم علیحدہ کر کے قیمت لگائیں, ہو سکتا ہے اچھی قیمت آئے. کہا جب ہم نکال رہے تھے تو سب سے بڑا وہ ہیرا یا جو کوئی تھا اس میں فروزہ نکالا تو اس کے اندر سے زنانہ بال اور ناخن نکلے اور ایک چھوٹا سا پیپر جس پر ربط غالباً لکھا تھا, اور وہی اسی کے ذریعے سحر کیا گیا تھا. اب اس اللہ کی بندی کو پتہ نہیں, جو ہی یہ کسی شیخ سے رابطہ کیا, ان کے مشورے کے مطابق کام کیا, تو یعنی یہ بڑی خوش ہوئی. اس خاتون نے سمجھا کہ واقعی اللہ نے میرا صدقہ قبول کر لیا کہ بھئی 16 سال کے بعد پہلی دفعہ ہمارا گھر یا ازدواجی زندگی دوبارہ اود کر آئی ہے اور ہم آباد ہوئے ہیں. تو بعد میں جب پتہ چلا کہ بھئی اس طریقے سے سحر اور ربط کے ذریعے سارا کام پورا گھر کا گھر جو ہے نا اجاڑنے کی کوشش کی گئی تھی, تو لہذا عموماً تزکیہ نفس کے لیے بہت اہم چیز ہے کہ صحبت ایسے لوگوں کی ہوں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوں, کوئی کام کرنے سے پہلے سوچتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہمیں کیا جواب دینا پڑے گا. دوسرا بھی چند دن پہلے کا واقعہ, سب لوگ میڈیا پر عام طور پر جانتے ہیں کہ ریاض سے 2 نوجوان لڑکیاں جو یونیورسٹی میں پڑھتی تھیں, گھر والوں کو اس وقت پتہ چلا جب وہ سیول جنوبی کوریا پہنچ گئے. تو بعد میں ایک بچی کے والد سے جب پوچھا گیا کہ بھئی کس طریقے سے, کہا کہ ابشر کے ذریعے میرے سے موبائل سے تصریح نکالی گئی, اس کے بعد سم بھی توڑ دیا. کہا سبب کیا, کہا ایک دوسری جو سہیلی تھی اس نے یہ پٹی پڑھائی لے کر گئی. تو عموماً نوجوان بچے ہوں یا بچیاں, نیو جنریشن, نئی جو نسل ہے, سب کو ہدایت دے. ہدایت دینا کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں, والدین کو دعا بھی کرنا چاہیے. تو بری صحبت سے بہت بری طرح متاثر ہوتے ہیں. اچھے لوگوں کی صحبت میں انسان رہتا ہے تو اسے اچھی باتوں کا علم, تقویٰ, اللہ تعالیٰ کا خوف, اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس, اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب لینے کی امید ہے. یہ تمام چیزیں انسان کو خیر کا گھر اور اس سے کرتی ہیں شر کو دور اور خیر کی طرف لے کر جاتی ہیں. جبکہ برا دوست کہاں لے کر جاتا ہے؟ جہنم میں. کیا قیامت کے دن حسرت برا جو نعرہ انسان لگائے گا, کیا کہے گا؟ یا لیتنی متخذت فلانا خلیلا, ہائے افسوس فلاں آدمی میرا دوست نہ ہوتا, فلاں آدمی کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا. یہ مردوں کا مسئلہ بھی عورتوں کا بھی. تو ایک خاتون اسلام کو تزکیہ نفس کے سلسلے میں جہاں اپنے دل اور اعمال کی اصلاح کی ضرورت ہے, روح کی جو اہم غذا ہے, وہاں ساتھ ہے کہ اس طرح کے ماحول سے اپنے آپ کو قریب رکھے جو شیطان سے اسے دور رکھے اور اللہ الرحمن سے قریب کرے. اس طرح کے ماحول میں نہ جائے کہ جو ماحول سراسر شیطانی ہو. بے شمار لوگ بسا اوقات یہ کہتے ہیں نہیں ہم کو ماحول سے کہہ لینا, ہم اپنا بزنس کرتے ہیں, فلاں کام کرتے ہیں, لیکن اگر ایک جنریشن بچ بھی جاتی ہے تو سیکنڈ جنریشن بری طریقے سے اس ماحول کی یا ان عادات و اطراف کی, اس اخلاقی بے راہ روی کی شکار ہوتی ہے جس سے نہ اللہ راضی نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی. رہا رزق, تو رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے. اس سے پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں, حضرت حذیفہ ابن مسعود وغیرہ ابو ہریرہ کی یہ روایت کہ ان نفس لن تموت حتی تستوفی رزقہا, ایک روایت میں, دوسری میں حتی تستکمل رزقہا فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب. کوئی بھی اپنا رزق کھائے بغیر دنیا سے نہیں مرے گا. تو لہذا تقویٰ آدمی اپنائے, اور تقویٰ جنت کی پہلی کنجی. تو خیر جو چیز سب سے زیادہ انسان کے روح کو بلندیوں کی طرف لے جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے قریب جاتی ہے, فعل الواجبات, اللہ تعالیٰ کے فرائض کی ادائیگی, اللہ تعالیٰ کے منہیات کو چھوڑنا اور شبہات سے بچیں. بعض چیزیں میں شبہ ہوتا ہے,
ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، وہ چیز جس میں شک ہے اسے چھوڑ دیں، وہ کریں جس میں کوئی ڈاؤٹ اور شک نہیں ہے۔ اسی طرح کثرت سے فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازیں، بالخصوص قیام اللیل، تہجد، نفلی روزے، صدقہ و خیرات، قرآن کریم کی تلاوت جب بھی موقع ہو، جن کو زبانی یاد ہے وہ پڑھیں، جو پڑھ نہیں سکتے ہیں کم از کم سنیں اور پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور اذکار جو مشروع ہیں صبح شام کے، ان اذکار کی پابندی کریں۔ بلکہ آج ہی ایک آدمی پریشان آئے، کبھی مغرب کے بعد کا غالباً یہ واقعہ ہے، کہا میں اسکول وین چلاتا ہوں، ایک آدمی ادھر ہی کہیں اسی ایریے میں، کہا بوڑھا سا تھا بڑے صغیر کا، کہا کہ آ کر کہا کہ مجھے ذرا یہ تو گاڑی پہنچا دیں، کہا تھوڑی دیر مجھے گاڑی میں رہنے دیں۔ کہا کہ بھئی کیوں؟ برائے کرم میں نام ہی لے رہا ہوں، اگر ہیں یہاں کہیں تو مجھے معاف کریں، لیکن یہ میں عبرت کے لیے آپ کا واقعہ بیان کر رہا ہوں، اگر آپ درس میں بیٹھے ہیں، کیونکہ سب جگہ میں جب چشمہ اتاروں گا تو آپ لوگوں کو دیکھوں گا، چشمہ صرف کتاب دیکھنے کے لیے۔ تو یہ پریشان ہو کر آئے، آج کا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ آدمی کچھ بیٹھ کر پڑھتا رہا، بظاہر تو بلند آواز سے قرآن ہی پڑھتا تھا، لیکن اب کیا شہر کے کلمات پڑھتا تھا پوشیدہ طور پر۔ کہا ایک پتھر مجھے نیچے سے روڈ سے اٹھا کر لانے کے لیے کہا گیا، تو میں نے مٹھی کھولی تو وہ مجھے فیروزہ یا کیا نظر آنے لگا، کوئی جیسے نگ وغیرہ ہوتا۔ کہا اس کے بعد کوئی اور پیپر تھا، اس پر سر زنانہ، کہا اپنے ہاتھ میں سارا پیپر پکڑو، یہ آدمی کہتے ہیں میں نے پڑھا، تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ میں مٹھی کھولی تو اس کا سر زنانہ شکل کا ہے، خاتون کی شکل کا، اور پیچھے گھوڑے کی شکل کے جانور۔ کہتے ہیں کہ اس نے تمہارے اوپر سحر کیا ہے، مجھے گھر لے چلو۔ کہتے ہیں وہاں ہم جب لے کر گئے، یہ تازہ اور یہیں کا ادھر کا واقعہ، کہتے ہیں کہ اس آدمی نے کہا کہ اچھا پیسے لاؤ میں برکت کی دعا کروں۔ تو میں نے اللہ کے بندے سے پوچھا کہ بھائی اگر وہ اتنے ہی پہنچا ہوا تھا پیسے بانٹنے میں، تو آپ سے کیوں، آپ نے یہ نہیں سوچا کہ بھائی تم سے کیوں پیسہ مانگ رہا ہے 200 یا 400، تو خود ہی اپنے لیے جمع کر لیں، اس لیے بلا حساب و کتاب کے جب اوراق سے پیسے بنائے جاتے ہیں۔ کیا اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ برکت کے لیے ان کی اہلیہ 18,000 ریال یا 17,000، 18 کا ریال کو، تو وہ لے آئی، تو کہا کہ اس پر کچھ پڑھا، بغیر تو لگتا تھا قرآن آیات پڑھ رہا ہے، تو ہر قرآن آیات پڑھنے والے سے دھوکہ نہ کھائیں آپ۔ تو کہا کہ کچھ پڑھا، اس کے بعد لپیٹ کر وہ پیسے، ہمیں تو ریال ہی کہاں نظر آ رہے تھے، دے دیے۔ کہا ان کو بند کر کے کسی اس میں لاک کر کے کسی ڈبے میں رکھیں یا صندوق میں، تو جمعہ کو، یہ جمعہ کو گیا ہے کون سا ابھی یہی والا، کہا جمعہ کی شام کو کھولنا۔ اس کے بعد میں اس آدمی کو کہتا ہے کہ مجھے ہاں اپنا ٹیلی فون بالکل بند کرو اور مجھے یہاں پہنچا کر آؤ، جامع مسجد ہے۔ کہا میں وہاں پہنچا کر لے کر گیا، تو پہلے مجھ سے 100 ریال لیا، پھر ایک اور مانگا۔ کہا جب بھی میرے خیال میں نہیں آیا کہ بھئی یہ اتنا ہی پیسہ جمع کرنے والا تھا تو مجھ سے کیوں مانگ رہا ہے۔ کہا جو وہ کہہ رہا تھا میں سب کچھ وہی کر رہا تھا۔ اس کے بعد جمعہ کو جب ہم نے باکس کھولا تو وہ خالی سفید پیپر تھے، تو پیسے سارے کے سارے لے کر چلا گیا، واللہ مستعان۔ تو اس طرح کے دجالوں اور جعل سازوں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ دھوکہ کب آدمی کھاتا ہے؟ جب شرعی معلومات اور دینی فکر اور اچھی صحبت سے محروم ہو، اور وہ اللہ دین کے چراغ لے کر جلدی مالدار بننا چاہیں۔ اور ہمیشہ لوگ کہا کرتے ہیں لالچ بری بلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کو تمام مسلمانوں کو لالچ سے بچائے۔ اللہم اغفر لی ولوالدی ولجمیع المسلمین، اللہم علیک بجمیع اعداء الدین من السحرة والشیاطین والملحدین والکفار والمنافقین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی والحمد للہ رب العالمین۔